اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 135 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 136 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ قولوا کہہ دو، امر کا جمع میں امر کا صیغہ ہے یہ۔ قولوا کہہ دو، آپ کہہ دو، آمنا آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے، باللہ بے پر، اللہ پر، اللہ کے لیے، و اور ما جو، ما یہاں پر موصولہ ہے، انزل نازل کیا گیا، مجہول کا صیغہ اور جو صیغہ ہے، اور جو نازل کیا گیا، الینا الا پر، طرف، نہ ہم ہماری طرف، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق اور یعقوب اور یعقوب والاسباط و اور اسباط، اولاد یعقوب، اسباط کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، وما اوتیہ و اور ما جو اوتیہ دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے یہ بھی، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما و اور ما جو اوتیہ دیا گیا، یہ بھی مجہول کا صیغہ۔ دیکھیے الفاظ وہی دہرائے جا رہے ہیں۔ النبیون نبیوں کو، من ربہم من سے ربہم ان کے رب کے پاس سے، لا نفرق لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، بین احدن بین درمیان، احدن کسی ایک کے درمیان بھی، منہم ان میں، من سے ہم ان میں سے، ونحن و اور نحن ہم، لہو لا کے لیے، ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیہ النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، یعنی سارے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے جو نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ان میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے کہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم امت محمدیہ، ہم جو ایمان والے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، ان کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے کہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سارے لوگوں پر، ان سارے نبیوں پر ایمان لے کر آئیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے۔ ابھی یہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے، اب یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ بات ہو گئی بنی اسرائیل کی بات ہو گئی، کفار کی بات ہو گئی، سارے ان لوگوں کی بات ہو گئی، اب جو ہے وہ حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو، ایماندار بندوں کو، ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ، سو آپ بھی متوجہ ہو جائیے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر
تو جو ہے وہ تفصیل وار ایمان لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں ایک ایک پر تفصیلاً ایمان لانا ہے ہمیں. اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترا ہے اس پر بھی اجمالاً ایمان لائیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتابیں، یہ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس پہ تمام انبیاء پر نازل ہوئی ہیں. ہم ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، تفصیلاً نہیں، اجمالاً. اب ان میں جتنے بھی احکام ہیں نا، تو ان احکام پر عمل پیرا ہم جو ہے وہ نہیں ہوں گے. ہمیں عمل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی کرنا ہے. ان اگلے انبیاء کرام میں سے بعض کے نام بھی لے دیے اور باقی نبیوں کا مجمل ذکر کر دیا. دیکھیے کس کس کا نام لیا ہے: ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ. پھر کیا کہ وما اوتی النبیون، کہ سارے نبی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صحیفے دیے گئے ہوں گے، ان کو بھی احکامات دیے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معجزے دیے ہوں گے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کو دیا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمیں یہی حکم ہے کہ کسی ایک نبی کے درمیان بھی جو ہے وہ ہم فرق نہیں کرتے. ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں. ہمیں حکم ہے کہ کسی بھی نبی کو جو ہے کسی کو یہ نہیں کہیں کہ یہ بڑا نبی ہے، یہ چھوٹا نبی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. ہم سارے نبیوں پر ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے سے انکار نہیں کرتے ہیں. دیکھیے کہ ایک کو مانیں اور دوسرے کو انکار کر جائیں. جو عادت اوروں کی تھی کہ وہ انبیاء میں تفریق کرتے تھے، کسی کو مانتے تھے کسی سے انکاری تھے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو نہیں مانتے تھے. اب جو ہے ان سب کا فتویٰ ملا کر آیت اولئک هم الکافرون حقا، ان سب کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بالیقیناً کیا ہیں؟ کافر ہیں. هم الکافرون حقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے کہ کیا کچھ آیا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو. اب یہ لوگ جو ہے وہ تورات کو، یہودی تورات کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو ان کی جو ہے وہ باتوں کو سچ مانو، نہ ہی انہیں جھوٹا کہو. ان کی تکذیب بھی نہیں کرنی، ان کا انکار بھی نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں بالکل وہی ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہم اس کا انکار نہیں، ہم اس کی سچائی کو بھی نہیں مان سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ملاوٹیں کی ہوئی ہیں. کہہ دیا کہ اللہ پر اور اس کی نازل ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے. ابھی ہم نے بھی آیت پڑھی ہے نا، آمنا باللہ وما انزل الینا. یہ پوری کی پوری آیت جو ہے پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے. اسبات، ابھی کیا ہے کہ اسبات کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا نا یہاں پر کہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبات. تو اسبات کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل ہے. دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسبات. اسبات کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. ان کی جتنی بھی اولاد چلی ہے، نسل چلا ہے، یہ سارے ان کے اسبات کہلاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے ہیں. بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بنی یعقوب کو اسبات کہتے ہیں اور بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے، سوال آئے گا. اور بنی اسرائیل کو اسبات کہتے تھے. زمخشری رحمۃ اللہ نے کشاف ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے پوتے تھے. اسبات جسے کہا گیا یہ پوتے تھے جو ان کے 12 لڑکوں کی اولاد تھی. بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں، کہ قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے نا اس کو وہ مراد ہے اسبات سے. ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنائے تم میں نبی، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بنایا کیا؟ بادشاہ. وآتیکم ما لم یؤت احدن، اور تمہیں وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا تھا، من العالمین،
عالمین میں، دنیا میں، جہانوں میں کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا، تمہیں وہ چیزیں دی گئی ہیں۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ سورہ اعراف کی آیت وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، قطعنا بانٹ دیا، ہم ان میں، اثنتا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، اسباطن گروہ، اممن امتیں، گروہوں میں، 12 گروہوں میں ہم نے ان کو بانٹ دیا کر دیے، ہم نے ان کے 12 گروہ کر دیے۔ سبت اسبات جو ہے وہ سبت سے لیا گیا ہے نا، تو سبت کہتے ہیں درخت کو، یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں 10 کے علاوہ، سوائے 10 کے، وہ سارے کے سارے کہاں سے ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو سوائے 10 کے، اب وہ 10 کون سے نبی تھے جو ان میں نہیں ہوئے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبت کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلے کو جن کا مورث سے اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہی ہو، ایک ہی ان کا جو ہے وہ یوں ہی کہ ایک بندے کی وہ ساری کی ساری اولاد، تو مورث سے اعلیٰ جو ہے وہ ایک ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے ہمیں تورات و انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے صرف قرآن و حدیث ہی ہے۔ ہمیں عمل صرف قرآن مجید پر ہی کرنا ہے، حدیث کے لیے باقی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سچا اور پکا ایماندار بنائے، ایمان والا بنائے، ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر ہماری زبان سے کسی بھی نبی کے لیے اللہ نہ کرے، کسی بھی اور امت کے لیے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کے لیے، وحی کے لیے جو ہے وہ غلط سلط باتیں نہ نکلیں۔ بھولے سے بھی جو ہے وہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بحث مباحثے کے اندر جو ہے وہ جب ہم آتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر مخالفت میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو بے ادبی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، جو گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارا ایک ایک عمل ہمارے والدین کے لیے مغفرت کا، درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہم پر فخر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم بلائے جائیں تو ہمارا سر اونچا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم شرم کے مارے سر جھکائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جب چلیں تو اپنی پیروں پر چلیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھٹنوں کے بل کھسک کھسک کر چلنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ وہاں پر عزت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پردے میں، اپنے سائے میں رکھے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھے، آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کیا کیجیے کہ علم کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اللہ ہمارے سینے کو علم کے لیے کھول دے، ہمیں چن لے اپنی راہ میں، دین کی خدمت کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔